إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ پنکھا بند. معزز برادران گرامی قدر، عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، آج 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ ہے. اس دن میں اللہ رب العزت نے 2 فضیلتیں جمع کر دی ہیں. ایک یوم عرفہ ہے اور دوسرا جمعہ کا دن ہے. ہمارے وہ خوش نصیب سعادت مند بہن بھائی جن کو اللہ رب العزت نے ضیوف الرحمن ہونے کا شرف بخشا ہے، وہ حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے آئے ہوئے فرزندان توحید آج میدان عرفات میں وقوف کریں گے. یہ وہ مقام ہے اور مبارک دن ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج اصل میں ہے ہی میدان عرفات میں وقوف کا نام. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ بابرکت دن یوم عرفہ کا ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کے دنوں میں سے یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں ہے. ینزل اللہ تعالیٰ الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے. فیباہی بأہل الارض اہل السماء، اور زمین والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انظروا الی عبادی شعثا غبرا، میرے ان بندوں کی طرف دیکھیے، یہ پراگندہ بالوں والے، گرد سے ان کے لباس ہٹے ہوئے، دور دراز کے سفر کر کے یہ آئے ہیں. یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں. ولم یروا عذابی،
اور حالانکہ انہوں نے میرا عذاب دیکھا نہیں ہے۔ اور فرمایا فلم یورا یومن اکثر اتقاء من النار من یوم عرفہ، جتنے لوگوں کو اس دن اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن میں اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نہیں ملتی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے دین کی تکمیل کی۔ یہ وہ دن ہے کہ جب حجاج کرام یہاں زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف کرتے ہیں، اور جب یہاں سے پلٹتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اب باقی کی زندگی ذرا دھیان سے گزارنا۔ اس موقع پر جہاں ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کو، عزیزوں اور عزیزات کو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت کا موقع فراہم کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا حج مبرور بنائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت کے سائے میں وہ مناسک حج اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، اور اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں بخیریت واپس لے آئے۔ وہاں ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے، ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اللہ کی راہ میں جو جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ اس زمین پر انسانیت کی تاریخ، اور ہم جس سنت کا احیاء کرتے ہیں یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے دن یہی ہے کہ لوگ اپنے قربانی کے جانور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور ان کو ذبح کریں۔ قربانی کا جانور، اس کو عربی زبان میں اضحیہ کہا جاتا ہے، اور اضحیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذبح کا وقت جس عید الاضحیٰ کی نماز سے شروع ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت چاشت کا وقت ہے، اور چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو قربانی بھی کہتے ہیں، اور قربانی کا معنی یہ ہے کہ ما یتقرب بہ الی اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پیش کی جائے وہ قربانی کہلاتی ہے۔ قربانی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک مقرر کیا ہے، اور منسک کا معنی ہے قربانی، تاکہ اللہ رب العزت نے جو ان کو بہیمۃ الانعام عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ اس لیے جب ہم قربانی کے حکمتوں پر اور اس کی مشروعیت پر غور کرتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قربانی ایک تو احیاء و سنت ابراہیم علیہ السلام و سنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر قربانی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک قیام کیا، یضحی، آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ سنت کا احیاء ہے، اور جس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو ایسے موقع پر، یا حج کا موقع آتا ہے تو ایسے موقع پر بہت سارے لوگ
اپنا فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی وہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں کہ دیکھیے جی قربانی کا جانور اس کو اگر ذبح کیا جائے گا 50,000 کا، لاکھ کا، 2 لاکھ کا آپ جانور خریدیں گے، اس کو ذبح کر دیں گے، لوگ گوشت کھا جائیں گے، آپ کھا لیں گے، اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا خاص 1-2 وقت کی روٹی کھانے کے علاوہ؟ اگر آپ یہی پیسے کسی یتیم بچے کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی کی بچی کی شادی کرنے کے لیے دے دیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح یہ فلسفہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حج پر اتنے پیسے لگائیں گے، 8-10 لاکھ روپے لگائیں گے، تو آپ یہ پیسے جو حج پر لگا رہے ہیں، جن پر حج فرض ہے، یہی پیسے آپ حج پر لگانے کی بجائے کسی فقیر آدمی کو مکان بنا دیں، اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو دین کی جو عبادات ہیں ان کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ لوگ قربانی کے پیسے فقیروں کو دیں، حج کے پیسے فقیروں مسکینوں کو دیں، حج کا یہ شعار یہ بھی ختم ہو جائے اور قربانی اس کا وجود بھی ختم ہو جائے، جبکہ دین کا دنیا کے ساتھ تقابل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ جس آدمی کے پاس 300 کنال کا بنگلہ ہے اسے کہا جائے بھئی آپ 100 کنال میں گزارا کر لیں، 200 کنال بیچ کر فقیروں کو گھر بنا دیں، مسکینوں کو گھر بنا دیں، اس کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ قربانی پہ اگر کوئی 50,000 لگا دیتا ہے اس مہنگائی کے دور میں تو اس کو تو یہ کہا جاتا ہے، لیکن جس نے 1.5 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اسے کیوں نہیں کہا جاتا بھئی آپ 1 کروڑ کی گاڑی میں گزارا کر دیں، باقی پیسے یتیموں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں؟ ایسا کبھی کسی نے کہا؟ یہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کیوں؟ اس لیے مسلمان کو سوچنا چاہیے جو اسلام کا شعار ہے، باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے فقراء اور مساکین تھے، لیکن آپ ان کا بھی تعاون کرتے تھے، لیکن قربانی ضرور کرتے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قربانی کی ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کروں، مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اس وقت جو دینار تھا وہ 4.25 تولے سونے کا بنتا تھا۔ کیوں؟ کہ قربانی کرنے سے یہ سنت زندہ ہوتی ہے۔ دوسرا، قربانی کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کا امتحان لیتے ہیں۔ تیسرا، قربانی کرنے کے ساتھ ان فقراء اور مساکین کو بھی پیٹ بھر کے گوشت کھانا میسر آ جاتا ہے جن کے پاس سارا سال ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کبھی ان کے بچے بھی کبھی پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں یا اپنی مرضی سے گوشت پکا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ اس لیے جس آدمی کے پاس اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، استطاعت کا معنی کیا ہے؟ استطاعت کا معنی یہ نہیں کہ وہ نصاب کا بالغ ہو، بلکہ اس کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کی صلاحیت ہو، طاقت ہو، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کرنا لازمی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا، من وجد سعۃ، جس آدمی کے پاس استطاعت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے قربانی کا جانور خریدنے کی، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت بھی ہے، اور جس کے پاس استطاعت ہے
اس کے لیے قربانی کرنا لازمی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے شریعت نے احکام بالکل واضح کر دیے کہ قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا، 8 جوڑوں کا ذکر کیا۔ یہ بہیمۃ الانعام کے اندر کون سے جانور شامل ہیں؟ اونٹ، مذکر اور مؤنث، اونٹ اور اونٹنی۔ دوسرا گائے، مذکر اور مؤنث، گائے اور بیل۔ تیسرا الماز، بکری اور بکرا۔ اور چوتھا اذان، دمبا یا چھترا۔ یہ جانور 8 جانور قربانی کے جانور ہیں، انہی کی قربانی کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ یہ جانور کیسے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیوب کی نشاندہی کر دی، ان عیبوں کی نشاندہی کر دی جن سے قربانی کا جانور پاک ہونا چاہیے۔ وہ جانور پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، آنکھ سے کانا یا بہنگا نہ ہو، وہ جانور بیمار نہ ہو، عمر رسیدہ نہ ہو، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کان کٹے ہوئے نہ ہوں۔ ایسا جانور، اور وہ خوب اچھی طرح صحت مند جانور ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور جب قربانی کرتے تو ان کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیہ، ہم قربانی کے جانوروں کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ قربانی جس سنت کا حیا ہے، انہوں نے تو بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے گریز نہیں کیا تھا، اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ہم کوئی اچھا پسندیدہ جانور یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ پھر قربانی کا جانور اس کی عمر کی تعیین بھی کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کا جانور 2 دانتا ہونا چاہیے۔ اور 2 دانتا سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کے دودھ والے 2 دانت گر جائیں، اس سے بڑی عمر کا ہو تو کوئی حرج نہیں، بہت بوڑھا نہ ہو، لیکن اس سے کم عمر کا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، عمومی طور پر بکرا، دمبا یا چھترا، چھوٹا جانور، یہ 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو 2 دانتا ہو جاتا ہے۔ گائے کا بچہ 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو 2 دانتا ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا بچہ 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں داخل ہوتا ہے تو 2 دانتا ہو جاتا ہے۔ اعتبار دانتوں کا نہیں، عمر یہ علامت ہے، غالب طور پر اس عمر کے اندر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں 2 دانتا جانور کسی طرح میسر نہ آئے تو پھر دمبا یا چھترا، اس کے اندر یہ الا ان یعثر علیکم، اگر آپ کے لیے 2 دانتا ملنا مشکل ہو، فتذبحوا جذعۃ من الضان، تو پھر بھیڑ کا بچہ جو ہے دمبا یا چھترا، وہ آپ جزع ذبح کر سکتے ہیں۔ اور جزع کیا؟ ما لہ سنہ، جو 1 سال کا ہو، یعنی 1 سال کا اگر میسر آ جائے، 2 دانتا نہ بھی ہو تو اس میں یہ گنجائش ہے، باقی جانوروں کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ قربانی کا جانور، اس کو دمبا، چھترا یا بکرا، یا یہ ایک گھر کا فرد، گھر کا سربراہ اگر ذبح کرے گا تو اس کی فیملی کی طرف سے کافی ہوگا۔ گھر کا سربراہ اگر ایک جانور ذبح کرے گا تو اس کی بیوی کی طرف سے، اس کے بچوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ اور اگر گھر کی صورت ایسی ہے کہ 2-3 فیملیز ایک ساتھ رہتی ہیں لیکن ان کا کمائی ایک جگہ پہ آتی ہے، کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے، والد صاحب کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، تو اگر والد صاحب گھر کے سربراہ ایک دمبا یا چھترا یا گائے اور کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ وہ قربان کر دیں گے تو سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ اپنی طور پہ ہر بچہ اگر کرنا چاہے جو کمانے والا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن لازمی گھر کا سربراہ جو ہے وہ کر دے تو کافی ہوگا۔ اور اگر کھانا الگ پکتا ہے، کمائی الگ ہے، بھلے وہ ایک گھر میں رہتے ہوں، تو پھر ہر ایک جس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ گائے کے اندر 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کے اندر 7 سے 10 تک حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وقت
عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کے غروب آفتاب تک ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد، کیونکہ جو جانور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ذبح کیے جائیں گے وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ قربانی وہ عام گوشت شمار ہوگا، کھانا جائز ہے، اس کا حلال ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا وقت شروع ہوگا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر آخری ایام تشریق۔ اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ کا دن، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور ایام التشریق اس کے بعد کے 3 دن، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوم النحر وثلاثۃ ایام بعدہ، قربانی کا دن اور 3 دن اس کے بعد، گویا کہ قربانی ذبح کرنے کے 4 دن ہیں۔ عید کا دن 10 تاریخ، 11، 12 اور 13، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے جانوروں کو ذبح کرنے کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں، لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان اعظم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر ثم یوم القر، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے یوم النحر کا دن، قربانی کا دن، اور اس کے بعد والا دن۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ خون بہانا، قربانی کے جانور کا خون بہانا، قربانی کے جانور اللہ رب العزت کی راہ میں ذبح کرنا۔ قربانی کے جانور دمبا، چھترا، بکرا، گائے، بیل، ان کو ذبح کیا جائے گا، اور بہتر ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے خوبصورت موٹے تازے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے، اور ان کو قربان کرتے وقت لٹاتے، ایک پاؤں اس کی گردن پہ رکھتے اور ہاتھ سے اس کا سر پکڑتے اور چھری چلاتے، اور چھری آپ نے حکم دیا کہ خوب اچھی طرح تیز کی جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اور آپ یہ دعا پڑھ کے اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، اے اللہ مجھ سے بھی یہ قربانی قبول فرما، اور آج امت محمدیہ کے جتنے لوگ قربانیاں کریں گے سب کی قربانیاں قبول فرما۔ تو آدمی قربانی چھری ہاتھ میں لے، اپنے دائیں ہاتھ میں، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ مجھ سے بھی اور میرے اہل کی طرف سے بھی یہ قربانی قبول فرما، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھری چلائے اور جانور کو ذبح کرے۔ قربانی کے جانور کی کوئی چیز فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت اس کو 3 حصوں میں اگر کر لیا جائے، تقسیم کر لیا جائے تو مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں، بھلے وہ مالداری کیوں نہ ہو، ان میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کریں۔ قربانی کے جانور کی کوئی چیز بیچ کر اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت میں سے قصاب کو اجرت دینا بھی جائز نہیں ہے، قربانی کا چمڑا بھی اس کو بطور اجرت کے دینا جائز نہیں، وہ بھی فقراء اور مساکین کو دیا جائے یا بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح قربانی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ آداب ملحوظ رکھنے چاہیے کہ قربانی کرتے وقت نیت اللہ کی رضا ہو، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اور قربانی اگر آدمی خود جانور ذبح کر سکتا ہے، اس کو طریقہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی دوسرا بھی اس کی طرف سے کر سکتا ہے، اور چھری کو ہاتھ لگوانا ضروری نہیں ہے۔ عورتیں بھی اگر ان کو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو وہ بھی اپنی قربانی ذبح کر سکتی ہیں۔ دوسری چیز جو قربانی اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ،
اللہ تعالیٰ تمہارے قربانی کے جانور کے خون اور گوشت یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کا ارادہ اور نیت دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا المال الحلال، کہ قربانی حلال کے پیسوں سے ہو، کیونکہ حرام کی کمائی سے کیا جانے والا صدقہ کوئی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو یہ ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ان احکام کا خیال رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو اللہ کی راہ میں اپنے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ جن کے جانور جہاں پہ ذبح ہو جائیں گے وہ قربانی کرنے کے بعد اپنی حجامت وغیرہ بنوا سکتے ہیں۔ جن کی قربانی اپنے اپنے ملک میں ہے تو وہ وہاں جب جانور ذبح ہوگا اس کے بعد اپنی حجامت بنوائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے تمام اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کریں اور اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، الحمدللہ آج جمعے کا دن ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرما لے۔ اور آج زیادہ تر مسلمان اس اہمیت کے پیش نظر کہ اللہ رب العزت نے جس طرح میدان عرفات میں وقوف کرنے والے حجاج کرام کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جو حج کے لیے نہیں جا سکتے، غیر حاجی نہیں جا سکے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے محروم نہیں رکھا، بلکہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا، یوم عرفہ کا جس نے روزہ رکھا ہے، اللہ رب العزت یہ ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تقریباً 15 گھنٹے کا روزہ، اگر انسان 15 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کر لے تو اس میں کون سا خسارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 320 یا 30 دنوں کے گناہ معاف کر دے ایک دن کے بدلے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت اس روزے کی جو افادیت ہے، جو اس روزے کے ثمرات اور برکات ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عطا کرے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ یہ دن انتہائی مبارک دن ہے جہاں حجاج کرام میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، تو ہمیں بھی یہ دن ویسے نہیں گزار دینا چاہیے۔ جمعے کا دن ہے، روزے کے ساتھ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اور پھر یوم عرفہ ہے، اور پھر جمعے کے دن کی جو گھڑی ہے عصر سے لے کر مغرب تک، اس دوران جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اپنی حاجات، ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور وہی ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا، وہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اسی طرح اس دن میں تکبیرات جو کہ آج صبح سے شروع ہو چکی ہیں، 9 ذی الحج کی صبح سے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بھی نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ دن اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ فی ایام معدودات، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ایام تشریق ہیں۔ تو تکبیرات کہنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے۔ کل آج 9 ذی الحج ہے، اور کل آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہے، ہفتے کے دن۔ عید الاضحیٰ
9/7/2022 اس کا جو وقت اناؤنس کیا گیا ہے وہ ہے 5:10 صبح شروع کے بعد 5:10 پر عید نماز کی جماعت کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ کل ہم یہاں عید نماز بھی ادا کریں گے۔ عید نماز کے لیے جن آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ انسان صبح سویرے اٹھے، غسل کرے، اچھا صاف ستھرا لباس پہنے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے لیے یہ سنت ہے۔ عید الفطر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر نکلا کرتے تھے، تعداد میں کھجوریں، لیکن عید الاضحیٰ کی سنت یہ ہے کہ بغیر کھائے، پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کو پینے کی یا پیاس ہے یا اس طرح کی کوئی چیز، لیکن بہتر اور سنت یہ ہے کہ آدمی بغیر کھانے کے عید نماز کے لیے جائے، اور واپس آ کر اگر اس کی قربانی یہاں پہ ہے اور وقت پہ کی جا سکتی ہے تو قربانی کے گوشت کے ساتھ وہ کھانا کھائے، ناشتہ وغیرہ کرے تو بہتر ہے۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر ناشتہ عید نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سن کر جب واپس آئیں تو اس وقت ناشتہ وغیرہ کرنا چاہیے۔ پہلے انسان بغیر کچھ کھائے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ آتے ہوئے راستہ اور ہونا چاہیے اور جاتے ہوئے راستہ اور ہونا چاہیے، اور راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اپنے دل صاف کر کے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کو معاف کر کے اللہ کی رضا کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں، اور باقی انشاءاللہ جو ایام تشریق وغیرہ کے احکام ہیں ان کا عید نماز کے اندر کے خطبے کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ہمارے حاجی لیاقت صاحب بڑے پیارے دوست ہیں، کراچی والے، کراچی میں وہ رہتے ہیں، تو وہ بیمار ہیں آج کل، انہوں نے دعا کے لیے خصوصی طور پر اپیل کی ہے۔ ہمارے ایک انڈین ساتھی ہیں، وہ انڈیا گئے تھے، ابو ایمن بھائی، تو وہاں جا کر ان کی وائف بیمار ہو گئی، تو چیک اپ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، تو انہوں نے اسپیشل وہاں سے میسج بھیجا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی محمد آصف صاحب ہافلوری والے، ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے، وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں، خیتان میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بھائی عبد المعز صاحب کے عزیز ہیں طلحہ، جن کا نام انہوں نے بتایا تھا، ان کے لیے بھی، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللہم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ الوسطی۔